رمضان الکریم کی سجاوٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان الکریم کی سجاوٹ، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ رمضان الکریم کی سجاوٹ پڑھ یا سن لے، اسے ماہ رمضان کا حقیقی قدردان بنا اور اس کی قبر کو روشن فرما کر اسے ماں باپ سمیت اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے دعا۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ رمضان مبارک کی پہلی رات باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مساجد پر قندیلیں چمک رہی یعنی چراغ روشن ہیں اور لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نور اللہ لکا یا عمر بن الخطاب فی قبری کا کما نورت مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اللہ پاک آپ کی قبر کو ایسا ہی روشن کرے جیسا آپ نے مساجد کو قرآن کریم کی تلاوت سے روشن کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر طرف نور چھانے والا ہے، مرحبا چار سو اجالا ہے، غمزدہ دل کی کھل اٹھے کلیاں، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معزز مہمان کا استقبال۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک کی عظمت و شان کے کیا کہنے، یہ مہینہ بڑی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا خزینہ ہے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنا فضل و کرم اپنے بندوں پر اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نیکیوں کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ رمضان مبارک کے روزے داروں پر دن ہو یا رات رحمت الہی کی برسات ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ پاک کا یہ مہربان مہینہ فقط 29 یا 30 دن کا مہمان ہوتا ہے۔ عام طور پر جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کا اچھے انداز سے استقبال اور خاطر تواضع کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہایت معزز اور قابل احترام مہمان آئے جو ہمیں مختلف تحائف یعنی گفٹس اور کھانے پینے کی رنگا رنگ نعمتیں عطا کرے تو ایسے مہمان کے استقبال کا انداز بھی منفرد ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا رمضان کریم ہم گناہگاروں کے لیے ایک نہایت معزز، محترم اور مہربان مہمان ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کی آمد پر دنیا بھر میں مسلمان عاشقان رمضان اپنے ملکوں، شہروں، علاقوں، مسجدوں اور گھروں کو سجاتے اور خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں۔ اور کیوں نہ خوشیاں منائیں کہ یہ ماہ مبارک ہے ہی اتنی برکتوں، رحمتوں اور بخششوں والا کہ اس ماہ مبارک کے آنے پر خوش ہونا
ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رمضان مبارک کے تشریف لانے پر فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ آیا رمضان، آ گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، جان رمضان پر میری قرباں، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ مسجد الحرام شریف کی سجاوٹ تقریباً 850 سال پہلے کے مشہور تاریخ دان سیاح ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف ابن بطوطہ لکھتے ہیں، مکہ پاک میں رہنے والوں کی عادت ہے کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو بڑی دھوم دھام ہو جاتی ہے۔ مسجد الحرام شریف، جس مبارک مسجد میں خانہ کعبہ شریف موجود ہے، اس کے فرش پر نئی چٹائیاں بچھا کر اتنی زیادہ موم بتیاں اور مشعلیں جلائی جاتی ہیں کہ حرم مسجد روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ مسجد شریف میں محافل قائم کی جاتی ہیں، ہر طرف خوشی و مسرت کا سما ہوتا ہے۔ چاروں سچے مذاہب یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے عاشقان رسول اپنے اپنے امام صاحبان کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ مسجد الحرام شریف قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں سے گونج اٹھتی ہے، جس سے دلوں میں رقت یعنی نرمی پیدا ہوتی اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ صرف طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض حتیم میں تنہا نماز پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ شافعی عاشقان رسول کی عادت ہے کہ وہ نماز تراویح ادا کر کے اپنے امام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ سحری کے وقت مسجد حرام کے مشرقی مینار پر مقرر زمزمی مؤذن لوگوں کو سحری کی ترغیب دیتا ہے۔ ہر مینار کی چوٹی پر ایک لکڑی کا شہتیر نصب ہوتا ہے، جس پر شیشے کے 2 بڑے قندیل روشن کر کے لٹکائے جاتے ہیں۔ جب فجر کا وقت قریب آتا ہے تو ان قندیلوں کو ایک ایک کر کے نیچے لا کر بجھا دیا جاتا ہے اور پھر اذان دی جاتی ہے۔ مکہ پاک کے وہ گھر جو مسجد الحرام شریف سے دور ہوتے ہیں اور ان تک اذان کی آواز نہیں پہنچتی، وہ عاشقان رسول ان روشن قندیلوں کو دیکھ کر سحری کرتے ہیں، اور جب یہ نظر آنا بند ہو جاتی ہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ماہ مہربان ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے، جس میں قاضی اسلام، علماء کرام اور شہر کے بڑے بڑے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ان محافل میں مکہ پاک کے اعلیٰ خاندان کے بچوں سے قرآن کریم ختم کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ریشم سے آراستہ ممبر تیار کیا جاتا ہے اور شمع روشن کی جاتی ہے۔ پھر وہ بچہ جس نے ختم قرآن کیا وہ خطبہ یعنی نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد بچے کا والد لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے اور گھر میں ان حضرات کی مہمانی کرتا اور انہیں بہترین کھانے اور مٹھائیاں کھلاتا ہے۔ ماہ رمضان کے پورے آخری عشرے، جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس کی طاق راتوں میں یہی معمول ہوتا ہے۔ 27ویں رات کا خصوصی اہتمام۔ اہل مکہ کے نزدیک 27ویں شب لیلۃ القدر سب سے عظیم رات ہوتی ہے۔ وہ اس مبارک رات کا اہتمام دیگر تمام راتوں سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ اس بابرکت رات میں مقام ابراہیم کے پیچھے قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے۔ حرم پاک میں ایک بڑے 3 منزلہ لکڑی کے ڈھانچے پر قندیلیں اور شمعیں اتنی زیادہ روشن کی جاتی ہے کہ ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ 29ویں رات کو فقہ مالکی کے امام اپنا قرآن کریم ختم کرتے ہیں، جو دکھاوے سے پاک ایک نہایت پروقار محفل ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے آج رمضان مبارک میں جو مساجد میں روشنی اور چراغاں کی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
بلکہ آج سے سینکڑوں سال پہلے مسجد الحرام شریف میں بھی روشنی ہوتی تھی، اور اب بھی دنیا کے کئی ممالک میں مساجد اور گھروں کو آمد رمضان پر سجایا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی مساجد میں روشنی کرنے کی روایات موجود ہے، جیسا کہ مسجد نبوی میں چراغ کی ابتدا۔ صحابی نبی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے غلام سراج رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے روشنی کی جاتی تھی۔ ہم قنادیل یعنی ایک قسم کے فانوس جس میں چراغ جلائے جاتے ہیں، روغن زیتون اور رسیاں لائے، اور میں نے قندیلوں کو لٹکا کر مسجد میں روشنی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میرے اس غلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کا کیا نام ہے؟ اس نے عرض کی، فتح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس کا نام سراج ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سراج رکھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد میں لائٹنگ کرنے کا رواج بہت پرانا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر قرآن نور العرفان میں لکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں ایسی روشنی فرماتے تھے کہ کوسوں یعنی میلوں دور تک اس کی روشنی میں عورتیں چرخا کاٹ لیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر یعنی لال گندھک کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل ہوتی تھی، اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا۔ تفسیر قرآن روح البیان میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد میں 1700 سونے کے قندیل چاندی کے زنجیروں سے لٹکانے کا حکم جاری فرمایا تھا۔ مساجد کو روشن کرنے کی فضیلت۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ جس نے اللہ پاک کی مساجد کو روشن کیا، اللہ پاک اس کی قبر کو روشن فرمائے گا، اور جس نے مسجد کو پاکیزہ خوشبو سے خوشبودار کیا تو اللہ پاک اس کی قبر میں جنت کی خوشبو داخل کرے گا۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا تو جب تک مسجد میں روشنی رہتی ہے تب تک عام فرشتے اور عرش اٹھانے والے خاص فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اے عاشقان ماہ رمضان، الحمدللہ رمضان کریم کی تشریف آوری پر دنیا بھر میں اس ماہ مبارک کو مختلف انداز سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ کئی ممالک میں رمضان مبارک کی آمد پر گھروں گلیوں کو رمضان الکریم اور اہلاً یا رمضان وغیرہ کے نام کے اسٹیکرز اور ہلال رمضان یعنی رمضان شریف کے چاند کے بورڈز وغیرہ لگا کر سجایا جاتا ہے۔ بچے نئے لباس پہنے، مختلف قندیلیں ہاتھوں میں لیے چوراہوں گلی کوچوں میں ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دیتے اور ماہ رمضان کی آمد پر خوشی مناتے دکھائی دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف ممالک مثلاً عرب شریف، مصر، عراق، شام، یمن، امارات وغیرہ کی رمضان مبارک کی آمد پر خوشیوں اور سجاوٹ کی مختلف ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، ماہ نزول قرآن، رمضان شریف اور ماہ ولادت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھروں گلیوں محلوں کو سجانے کی قرآن و حدیث میں کہیں بھی ممانعت نہیں، بلکہ قرآن کریم کے پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے،
قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے۔ حرمت یعنی حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ حلت یعنی حلال ہونے کے لیے کوئی دلیل ضروری نہیں۔ جنت سجائی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جنت کون سجاتا ہے؟ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسے یعنی جنت کو سونے سے سجایا جاتا ہے، اور حقیقی طور پر اس کی سجاوٹ کو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہو تو کیسی سجائی جاتی ہوگی؟ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے، وہاں قلعی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے، روشنی کرتے ہیں۔ ان کی اصل یہی حدیث ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے ادب و تعظیم کے لیے جو جتنی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے ماہ رمضان کے آنے پر جو کوئی محبت و تعظیم کے سبب اپنے گھر کو سجاتا ہے وہ رحمت الہی کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان سے محبت دراصل اللہ پاک سے محبت ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک سے محبت فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پیارے مہینے میں عبادت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں دل عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ سال بھر تلاوت قرآن کریم سے محروم رہتے ہیں وہ بھی تلاوت قرآن کریم کی سعادت پاتے ہیں۔ مساجد نمازیوں سے بھر جاتی اور سحر و افطار کے وقت فضا بڑی پرکیف ہو جاتی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان لوگوں کا دل بدل دیتا ہے کہ اس کے آتے ہی مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے، تلاوت و ذکر کی کثرت ہو جاتی ہے۔ 11 مہینے وعظ یعنی بیان وہ اثر نہیں کرتے جو صرف رمضان کی آمد اثر کرتی ہے۔ اللہ پاک کے لیے محبت کی مثال، امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی سے اخروی مقصد کے لیے محبت کرنا، مثلا شاگرد کا اپنے استاد سے یا مرید کا اپنے پیر سے اس لیے محبت کرنا کہ ان کے ذریعے وہ علم حاصل کر کے اچھے اعمال کر سکے اور آخرت میں کامیاب ہو سکے، تو یہ محبت رضا الہی کے لیے محبت ہے۔ اسی طرح استاد کا اپنے شاگرد سے اس لیے محبت کرنا کہ یہ شاگرد علم پھیلانے کا ذریعہ ہے، جس کے سبب اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت و عظمت ملتی ہے، تو یہ محبت بھی رضا الہی کے زمرے میں شامل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پاک کی رضا کے لیے لذیذ کھانے تیار کرے اور اچھے کھانے بنانے کی وجہ سے ملازم سے محبت کرے، تو یہ شخص بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرنے والا شمار ہوگا۔ الحمدللہ علی احسانہ و کرمہ، ہمیں بھی رضا الہی کے لیے ماہ رمضان سے پیار ہے۔ حقیقی عاشق ماہ رمضان بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دعوت برکاتہم العالیہ نے چند اشعار میں ماہ رمضان سے محبت کا خوب اظہار فرمایا ہے۔
سنیے اور محبت رمضان میں جھومیے۔ مجھ کو رمضان سے محبت ہے، میرے رب کی یہ خاص رحمت ہے، مصطفیٰ کی بڑی عنایت ہے، غوث و احمد رضا کی برکت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے۔ ماہ رمضان سے جس کو الفت ہے، قابل رشک اس کی قسمت ہے، بے شک اس پر خدا کی رحمت ہے، قبر و محشر میں وہ سلامت ہے۔ ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا قیام ہے لایا، رحمت حق کا ہو گیا سایہ، لحظہ لحظہ نزول رحمت ہے۔ خوب رونق ہے ماہ غفران کی، کیسی برکت ہے ماہ قرآن کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، کیا ہی رمضان کی شان و شوکت ہے۔ پہلا عشرہ ہے خاص رحمت کا، دوسرا مغفرت کا ہے عشرہ، تیسرے میں ملے گی آزادی، نار سے اس کو جس پہ رحمت ہے۔ مسجدیں ہو گئی ہیں پھر آباد، بڑھ گئی نیکیوں کی ہے تعداد، سرد بدیوں کا ہو گیا بازار، بڑھ گیا جذبہ عبادت ہے۔ واہ سحری کی کیا بہاریں ہیں، خوب افطار کے نظارے ہیں، روزہ داروں کے وارے نیارے ہیں، کیا تراویح کی بھی لذت ہے۔ ماہ رمضان کا غم عطا فرما، یا خدا چشم نم عطا فرما، ماہ رمضان کے عشق میں رونا، دو جہاں کے لیے سعادت ہے۔ ماہ رمضان کے روزہ داروں کی خوش نصیبی ہے اور خوش بختی، اس کو فیضان ماہ رمضان سے خلد ملتی ہے، ملتی جنت ہے۔ مالک دو جہاں سچے جانا، تو بنا اس کو عاشق رمضان، ماہ رمضان کے عشق میں تڑپے، عرض عطار رب عزت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مساجد کی رونقیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تراویح میں ختم قرآن کے وقت مسجد میں چراغاں کرنا بہت کار ثواب یعنی ثواب کا کام ہے کہ یہ بھی آبادی مسجد یعنی مسجد آباد کرنے میں داخل ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈالے، اس سے پہلے صرف بجری تھی۔ اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنائی۔ اس میں سب سے پہلے قندیلیں تمیم داری رضی اللہ عنہ نے روشن کی۔ عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر آپ نے چراغاں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نور قبر کی دعا دی کہ اللہ پاک آپ کی قبر کو روشن کرے۔ صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں چراغاں کرتے تھے۔ یہ سب حضرات اللہ پاک کے پیارے تھے۔ ماہ رمضان شعائر اللہ میں سے ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوشی کے مواقع مثلا سالگرہ یا شادی وغیرہ پر گھروں کو سجایا اور روشنیوں سے جگمگایا جاتا ہے۔ اگر تعظیم رمضان کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے گھر کو لائٹنگ وغیرہ سے سجائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے ضرور ثواب پائیں گے۔ ماہ رمضان کی آمد پر خوشی منانا اور اس کی تعظیم میں گھروں دکانوں کو سجانا سعادت مند لوگوں کا حصہ ہے، کیونکہ رمضان کریم شاعر اللہ یعنی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ پاک کی نشانیوں کی عزت و تعظیم کرنا پرہیزگار لوگوں کا کام ہے، جیسا کہ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔
ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے، شعائر سے ہر وہ چیز مراد ہے جن کی تعظیم رب کی عبادت کی نشانی ہو، یا وہ نشان جن کے قیام کا رب نے حکم دیا ہو۔ لہذا وہ جگہ اور وہ وقت اور وہ علامات جو دین کی نشانیاں ہوں، سب شعائر اللہ یعنی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ کعبہ، عرفات، مزدلفہ، صفا، مروہ، مینا، مسجدیں، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے مقابر یعنی مزارات، ایسے ہی رمضان، عید، جمعہ وغیرہ شعائر دین ہیں۔ بلکہ جس چیز کو اللہ پاک کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے تو وہ بھی شعائر اللہ یعنی اللہ پاک کی نشانیاں بن جاتی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم مبارک صفا و مروہ کے پہاڑوں پر لگے تو وہ پہاڑ شاعر اللہ یعنی اللہ پاک کی نشانیاں بن گئے، جس کا بیان قرآن کریم کے دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں موجود ہے۔ مہربان مہینہ، رب کا مہمان ماہ رمضان امت مصطفیٰ کے لیے بڑا ہی مہربان اور رحمت رحمان ہے کہ اس کی ہر ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیگر مہینوں میں خاص دن یا خاص راتیں برکت والی ہوتی ہیں، مگر اس ماہ کریم کا ہر دن اور ہر رات رحمتوں برکتوں کی کان ہے۔ دیگر اسلامی مہینوں کی تاریخیں یاد نہیں ہوتی، مگر اس ماہ مبارک کا ایک ایک دن گن گن کر گزارا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ماہ رمضان کی نعمت سے نوازا۔ الحمدللہ گزشتہ 1 یا 2 سال سے حقیقی عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے رمضان کریم کی مناسبت سے مختلف پینافلیکس اور کارڈز تیار کیے جاتے ہیں، جو اس کی ایپ سے گھر بیٹھے آرڈر کے ذریعے منگوا کر گھر کو سجایا جا سکتا ہے۔ ماہ رمضان سے محبت کی اچھوتی مثال۔ سال 2024 میں خلیجی ملک عرب امارات دبئی گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ خلیج نیوز میں اس خبر نے کئی عاشقان رسول کے دلوں کو خوش کر دیا کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد پر جو کوئی اپنے گھر کو سب سے زیادہ ڈیکوریٹ کرے یعنی سجائے گا، اس کو 1 لاکھ درہم بطور انعام پیش کیے جائیں گے۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کے لیے بھی انعامات کا اعلان کیا گیا۔ خبر کا اردو ترجمہ۔ برانڈ دبئی، جو دبئی گورنمنٹ میڈیا آفس کا ایک شعبہ ہے، اور فرجان دبئی نے دبئی کے بہترین سجے ہوئے رمضان گھروں کے مقابلے کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اس مقابلے کے ذریعے دبئی کے رہائشی خاندانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ پورے ماہ رمضان مبارک کے دوران اپنے گھروں کو سجاوٹ اور روشنیوں سے آراستہ کریں۔ اس مقابلے میں شاندار انعامات رکھے گئے ہیں، جن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 1 لاکھ درہم، دوسری پوزیشن والے کو 60,000 درہم اور تیسری پوزیشن والے کو 40,000 درہم دیے جائیں گے۔ ابتدائی 3 انعامات کے سوا 7 شرکاء کو 2 افراد کے لیے عمرے کے ٹکٹ بھی دیے جائیں گے۔ یہ مقابلہ ترغیب دیتا ہے کہ اپنے گھروں کو خوبصورتی سے سجا کر رمضان مبارک کو بھرپور انداز میں منائیں۔ رمضان مبارک کے رخصت ہونے سے چند دن پہلے ادارے کو جن لوگوں نے اپنے گھروں کو سجا کر پیغامات بھیجے، ان میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ سننے والوں کے لیے رغبت کا سامان کرتے ہوئے اس مقابلے میں پہلے نمبر پر آنے والے گھر کی تصویر، جو کہ اس کتاب کے ٹائٹل پر موجود ہے، اور مکمل خبر
QR کوڈ کی صورت میں رسالے میں پیش خدمت ہے۔ اس گھر کو سجانے والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ گھر سجانے میں کم و بیش 5 دن لگے۔ عبادت اور ماہ رمضان کی تعظیم میں اہتمام۔ صحابی نبی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے 4000 درہم کا ایک مہنگا اور عمدہ لباس خرید کر رکھا ہوا تھا، لہذا جس رات لیلۃ القدر کا گمان ہوتا تو خصوصیت کے ساتھ اسی لباس کو پہنتے اور پوری رات ذکر و عبادت پہ گزار دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رات کی نماز کے لیے قیمتی قمیص، پاجامہ، امامہ اور چادر پہنتے تھے جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات نماز ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ پاک سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ ماہ رمضان کی لائٹنگ میں احتیاط۔ اے عاشقان رمضان، رمضان مبارک کی سجاوٹ ہو یا ماہ میلاد کی، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب رات دیر گئے لوگوں کی چہل پہل ختم ہو جائے تو اس وقت گھروں کی سجاوٹ، لائٹس وغیرہ بند کر دی جائے، کیونکہ ان روشنیوں کا مقصد لوگوں کے دلوں میں ماہ رمضان کی عظمت و تعظیم اور ماہ میلاد شریف میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ جب لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی تو گویا سجانے کا مقصد پورا ہو گیا، لہذا اپنے اپنے علاقے کے عرف و حالات کے مطابق لائٹس بند کر دیجیے۔ مسجد کے چندے سے ماہ رمضان کی سجاوٹ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب میں لکھتے ہیں، اگر چندہ دینے والوں کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ صراحتاً سے مراد یہ کہ مسجد کے لیے چندہ لیتے وقت کہہ دیا کہ ہم آپ کے چندے سے جشن ولادت اور 11ویں شریف، شب برات وغیرہ بڑی راتوں کے مواقع پر نیز رمضان مبارک میں مسجد میں روشنی بھی کریں گے، اور اس نے اجازت دے دی۔ دلالتاً یہ ہے کہ چندہ دینے والے کو معلوم ہے کہ اس مسجد پر جشن ولادت اور دیگر بڑی راتوں کے مواقع پر اور رمضان مبارک میں چراغاہ ہوتا ہے اور اس میں مسجد ہی کا چندہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ چراغاہ وغیرہ کے لیے الگ سے چندہ کیا جائے، جتنا چندہ ہو جائے اسی سے چراغاہ کر لیا جائے، اور چراغاہ میں جو کچھ بجلی خرچ ہوئی اس کے پیسے بھی اسی سے ادا کیے جائیں۔ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر یعنی فکس کی جائے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ پاک اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اے عاشقان رسول، پہلے کے پاکیزہ دور کے مسلمانوں کے گھروں میں مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد ہوا کرتی تھی۔ افسوس، اب گھروں میں بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈریسنگ روم، اسٹڈی روم، فٹنس روم، ٹی وی لاؤنج اور نہ جانے کیا کیا بنایا جا رہا ہے۔ اگر نہیں بناتے تو مسجد بیت اور وضو خانہ نہیں بناتے۔ ہمت کیجیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں مسجد بیت بنائیے اور ثواب کے حقدار بنیے۔ بارے شریعت نے مسجد بیت کی ترغیب دلاتے ہوئے لکھا ہے، عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک و صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر لے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ یاد رہے،
مسجد بیت کے لیے پورا کمرہ روم ہونا جائز تو ہے، مگر ضروری نہیں۔ کسی کمرے میں ایک فرد نماز پڑھ سکے، اتنی جگہ بھی اگر فکس کر لی تو وہ بھی کافی ہے، اس کی الگ سے تعمیر وغیرہ بھی ضروری نہیں۔ مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے رسالہ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے پڑھیے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان کریم کی سجاوٹ کرنے والوں کے لیے پیغام امیر اہل سنت اور دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت پیاری، انوکھی اور خوشیوں بھری بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ رمضان کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ ایک باعظمت مہمان تشریف لا رہا ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو سجاوٹ اچھی لگتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے گھر، دکانیں وغیرہ سجا کر استقبال رمضان کی تیاری کریں۔ اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی جیب سے رمضان کریم کی خوشی میں اپنا گھر وغیرہ سجائے۔ اگر گلیاں بھی سجا سکتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کے پاس جشن ولادت میں سجاوٹ کے لیے چندے کے پیسے ہیں تو اس رقم کو کسی اور مقصد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رمضان شریف میں اس کی عرفاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے چندے کے پیسوں سے اس طرح کی سجاوٹ نہیں کی جا سکتی۔ اگر عرف سے ہٹ کر مسجد یا مدرسے کے چندے کو استعمال کیا گیا تو یہ گناہ ہوگا۔ اللہ پاک رمضان کریم کی خوشیوں کو دوبالا فرمائے۔ سارے ادارے اور انجمنیں اپنے اپنے طور پر سجاوٹ کریں۔ جشن ولادت اور رمضان کریم کی سجاوٹ میں فرق ہونا چاہیے تاکہ دونوں میں امتیاز باقی رہے۔ مثلاً اس طرح کا بورڈ لگائے جس پر رمضان کریم مبارک ہو لکھا ہو۔ انشاءاللہ میں نے بھی اپنے غریب خانے کو سجانے کی نیت کر لی ہے۔ یا اللہ پاک، جو کوئی ماہ رمضان میں اپنا گھر، دکان یا محلہ سجائے، اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا حشر جگمگاتی رہے، روشن رہے۔ میں نے گھر کو سجا لیا سن لو، آؤ خوشیوں کے پھول سب چن لو، کاش ہو جائے خوش میرا رحماں، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔